کیوں ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں یہ سارے ہیلتھ کے جتنے سینئر آفیسر ہیں؟ کیوں اب تک اس پہ جو ہے وہ ایکشن نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ناظم علی ناظم۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے سی ایم صاحبہ نے خصوصی پورٹل متعارف کروایا ہے، اور وہ ہر غریب، ہر شخص، ہر امیر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو فوری طور پہ اس پورٹل پہ بتا دیا جاتا ہے شکایت کی صورت میں، اور اس کا حل ہوتا ہے۔ اب یہاں جو بات میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ ایک نرسنگ ہاسٹل ہے جو کہ کنگ ایڈورڈ کالج کے اندر ہے، میو ہاسپٹل کی باؤنڈری لائن کے اندر ہے۔ وہاں پر پرنسپل صاحبہ تعینات ہیں، ان کی بہت ساری شکایات ہیں، پہلے بھی بہت ساری شکایات آئی ہیں۔ وہ گریڈ 19 کی ہیں اور اپنے آپ کو 20 کی بتاتی ہیں۔ وہ سرکاری گاڑی کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو ہے وہ لے کے کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے معاملات اور بھی آ رہے ہیں ان کے سامنے، لیکن یہ جو معاملہ طالبات نے خود کہا، وہاں کی جو طلباء ہیں انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کو ڈائریکٹ انصاف کے لیے کہ ہمارے کالج میں بہت بڑی کرپشن ہے۔ اور وہ کرپشن کیا ہے؟ ایک تو غیر مرد وہاں پہ اندر موجود ہیں، پوری فیملیوں کو رہائش دی ہوئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں جو منشیات کا کاروبار ہے وہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ انہوں نے نظام پٹھان کا نام بھی لیا کہ نظام پٹھان جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے اندر پرووائڈ کرتا ہے، نشہ آور۔ آپ ایک جو ہمارا نیشنل چینل ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، آپ ذرا یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ خبر دیں آپ کو، پرائم منسٹر پورٹل پر کنگ ایڈورڈ نرسنگ ہاسٹل میں مرد حضرات کی رہائش کی شکایات درج۔ طالبات نے نرسنگ ہاسٹل میں فیملی کی رہائش گاہ کا ذمہ دار پرنسپل کو قرار دے دیا۔ ٹرک پر نشہ آور ادویات کے ہاسٹل میں فروخت کا بھی الزام۔ فیملی کی رہائش ہونے کے باعث مردوں کا نرسنگ ہاسٹل میں آنا جانا ہے۔ درخواست کا متن، درخواست سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو ریفر کر دی گئی۔ اس پر ابھی تک کیا کارروائی کی گئی ہے جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے۔ جی بالکل جی، طالبان نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے نرسنگ کالج کے خلاف جو ہے وہ شکایات جو ہے وہ پرائم منسٹر پورٹل پر ڈال دی ہیں، اور پرائم منسٹر پورٹل پر نرسنگ ہاسٹل میں مرد حضرات کی رہائش گاہ کا انکشاف ہوا ہے، جس میں طالبات نے نرسنگ ہاسٹل میں فیملی کی رہائش گاہ کا ذمہ دار جو ہے وہ پرنسپل کو قرار دیا ہے، جہاں پر مرد حضرات کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس حوالے سے سڑک پر نشہ آور ادویات ہاسٹل میں فروخت کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح پرنسپل نے اپنی قریبی دوست کو فیملی سمیت جو ہے وہ ہاسٹل میں رہائش کی اجازت دے رکھی ہے۔ سی ایم پورٹل پر درخواست کا متن ہے کہ فیملی کی رہائش ہونے کے بعد جو ہے وہ مریضوں کا نرسنگ ہاسٹل میں جو ہے وہ مردوں کا آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پرائم منسٹر پورٹل کی درخواست جو ہے وہ سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو جو ہے وہ ریفر کر دی گئی ہے، جہاں سے ابھی تک کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ سجاد۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، صحیح رپورٹ کرنے والا یہ جرنلسٹ جو ہے اور یہ جو چینل ہے یہ ہمارے ہی اسی پاکستان سے اس کو اجازت ملی ہے، اور یہ لوگوں تک جو خبریں ہیں سچی خبریں پہنچاتا ہے۔ اس کی خبر کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ کتنے سٹرونگ لوگ ہیں جو لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ان کو نشہ آور چیزیں پرووائڈ کرنے والے لوگوں کو پکڑ نہیں رہے ہیں، اور جس کے ہوتے ہوئے یعنی جو پرنسپل ہے، جو وہاں پہ ہیڈ ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس کو ابھی تک معطل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو گھر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ کتنی سٹرونگ پرنسپل ہے وہ، کتنی طاقتور وہ پرنسپل صاحبہ ہیں کہ ان کو کسی نے ابھی تک پوچھا بھی نہیں۔ یہ ایسا کیس ہے کہ جو خود وہاں پہ موجود لڑکیاں بیچاری رو رو کے
اپنی آہو پکار جو ہے وہ سی ایم صاحبہ تک پہنچانا چاہ رہی ہیں اور پہنچا چکی ہیں. یہ جو پورٹل ہے سی ایم صاحبہ کا، اس پہ تو شکایت ڈالنے کا کہا گیا ہے کہ آپ شکایت ڈالیں، ازالہ ہو جائے گا. کوئی ازالہ نہیں ہو رہا، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کسی کو معطل نہیں کیا گیا، کسی کو نوکری سے نہیں نکالا گیا. پرنسپل صاحبہ وہیں پہ براجمان ہے، بیٹھی ہوئی ہیں. بھئی وہ کتنی طاقتور ہیں اور ان کے پیچھے سفارشی لوگ کتنے طاقتور ہیں. یہ سفارشی نظام کب تک چلے گا؟ کب تک لوگوں کی زندگیوں سے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کیوں ایسے ظالم لوگوں کے ہاتھ میں ہماری زندگی کے سب معاملات دے دیے جاتے ہیں؟ ہمارے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈگریاں لینے جاتے ہیں، کچھ بننے کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ منشیات کے عادی ہو کے وہاں سے نکلیں، کیا ہوگا؟ منشیات کے عادی ہمارے اسٹوڈنٹ اچھا معاشرہ، مہذب لوگ کیسے بن سکیں گے؟ کیا وہ مدد کریں گے اپنے ماں باپ کی؟ کیا وہ معاشرے کو سنواریں گے؟ کیا وہ ملک کے لیے کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایسی طاقتیں جو بڑی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ظلم کر رہی ہیں اور ظلم کروا رہی ہیں، ایسی پرنسپل کو وہاں بٹھا کے، جو کہ نظام پٹھان جیسے لوگوں کو اجازت دے کے وہاں پہ منشیات بیچ رہے ہیں، کیوں نہیں پکڑ رہے ان کو؟ کیوں ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں یہ سارے ہیلتھ کے جتنے سینئر آفیسر ہیں؟ کیوں اب تک اس پہ جو ہے وہ ایکشن نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ پرنسپل صاحبہ بہت تکڑی سفارش سے آئی ہوں گی یا پھر کوئی مال پانی دے کے آئی ہوں گی. کیا ہے وجہ کہ ان کو سزا نہیں ملی؟ خود اسی ہاسٹل کی بچیوں نے شکایت کی مریم نواز صاحبہ کو، اور مریم نواز صاحبہ تک یہ شکایت کیوں نہیں گئی؟ مریم نواز صاحبہ، میری آپ سے اپیل ہے کہ جو اس پورٹل کو چیک کرتے ہیں ان کو بھی سزا دیں، چونکہ وہ بر وقت آپ کو اطلاع نہیں دے رہے. اتنے بڑے گمگیر معاملات کی آپ تک اطلاع کیوں نہیں آئی؟ پلیز اس پہ ایکشن لیں اور جو جرم کر رہے ہیں ان کو سزا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.